مجھے بہت افسوس ہے کہ کل میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ اللہ نے تجھے ایک بیٹا دیا تھا اور تو نے اس کی یہی تربیت کی تھی کہ وہ میری امت کے ممتوں کے کاسے توڑتا رہا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں کیا جواب دوں گا اگر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا؟ حضرات محترم، ہمارے ذمہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عشق رسول کی گھٹی دیں، ان کو عشق رسول کی سوغات دیں، ان کو یہ میراث تحفے میں دیں، اور ان کو پتہ ہو کہ ہم غلامان رسول ہیں، ہمارے گلے میں ہمارے آقا کی غلامی کا پٹا ہے۔ حضرات محترم، وقت کافی ہو چکا اور میں نے آپ کو بابا جی عبد المطلب کا میلاد سنانا ہے۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جناب سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی مسرور ہیں، اتنی خوش ہیں کہ ہلال مقدس میں مکہ المکرمہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کے شام کے محلات دیکھ رہی ہیں۔ کتنی دیواریں راستے میں آئی ہیں، کتنے حجاب راستے میں آئے، کتنے پردے راستے میں آئے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ گھر میں بیٹھ کے شام کی محلات دیکھ رہی ہے۔ گویا پہلے ہی لمحے برکات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظہور ہونے لگا۔ بابا جی عبد المطلب کعبے میں کعبۃ اللہ کے سائے میں حدیث میں موجود تھے۔ حضرت آمینہ نے پیغام بھجوایا، بابا جی عبد المطلب کو بلایا جائے۔ پتہ چلا حدیث میں تشریف فرمائے، قاصد کیا، اس نے جا کے پیغام لیا، بابا جی مبارک ہو، اللہ نے آپ کے مرحوم بیٹے کے گھر میں بیٹا عطا فرمایا ہے، نور نظر عطا فرمایا ہے۔ جناب عبد المطلب دوڑے، حضرات کتنی شادمانی ہوئی ہوگی جناب عبد المطلب کو کہ دوڑتے ہوئے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ جب جناب سیدہ آمینہ کے پاس آئے، جناب آمینہ فرماتی ہے، عبد المطلب تمہیں مبارک ہو، اللہ نے ایسا عظیم شان بیٹا عطا فرمایا ہے کہ جب اس کی ولادت ہوئی مجھے اور تمہاری کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور خاص طور پہ میں نے اس کی برکتوں کا مشاہدہ کیا کہ میں اپنے گھر میں موجود ہوں اور میں نے یہاں بیٹھ کے شام کے محلات دیکھ لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے فوز و فنا کا باعث ہوگا، سعادت اور یمن کا باعث ہوگا۔ اب جناب عبد المطلب نے اپنے پوتے کو اٹھایا، اور لوگوں پوتے ہر دادے کو بڑے عزیز ہوتے ہیں، اور پھر وہ پوتا کہ جس کے والد صاحب مثال فرما چکے ہیں، جناب عبد المطلب نے اپنے پوتے کو اٹھایا، اٹھا کے حرم شریف میں لے کے آ گئے، کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اٹھا کے کہنے لگے۔ اب سنیے ان کے کلمات، وہ ارمغان عقیدت، وہ ارمغان محبت، وہ خوبصورت کلمات سنیے جو بابا جی عبد المطلب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ فرماتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ یہاں سے ایک میسج تو یہ دے دیا کہ یہ جو بابا خوشی منا رہا ہے، یہاں سے ایک پیغام تو یہ ملا کہ یہ بابا جی جو خوشی منا رہے ہیں یہ لات و منات کے پجاری نہیں ہیں،
یہ عزا و حبل کے پجاری نہیں ہے، یہ چاند اور سورج کے پجاری نہیں ہے، یہ اللہ کریم کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں، یہ ملت ابراہیمی کے اوپر ہے، یہ اللہ کریم کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں، یہ دین حنیف کے اوپر ہے۔ حضرات محترم، پھر آگے یہ جملہ بھی بڑا قابل غور ہے کہ آپ اللہ کریم کی تعریف کر رہے ہیں، الحمدللہ مختلف مواقع کے اوپر بولتے ہیں۔ مثلا ابھی آج وہ ہمارے عزیز کا بیٹا فوت ہو گیا ضمیر کا، تو جس نے خبر سنی اس نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اگر کوئی چیز آپ ایسی دیکھیں کہ جس میں تعجب بھی ہو اور خوشی بھی ہو تو وہاں جو کلمہ بولا جاتا ہے وہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جیسے ہمارے عزیز محمد زین العابدین نے تقریر کی تو اس کی تقریر سن کے دل کر رہا تھا کہ بندہ کہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح جب کسی کو دعا دینی ہو، کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو آپ کہتے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ، اور جب خوشی کا اظہار کرنا ہو تو پھر کیا بولا جاتا ہے؟ بھئی خوشی کا اظہار کرنا ہو تو مسلمان کیا کلمات بولتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرات محترم، پتہ ہی چلا یہ بدعتیوں کا کام نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں خوشی کرنا یہ ایک توحید پرست بابے نے شروع کیا تھا جس کا نام مطلب ہے، اور حضرات محترم یہ لا تعلق بابا بھی نہیں، تعلق والا بابا ہے۔ پھر اگلے جو کلمات ہیں نا حضرت عبد المطلب کے کمال خوبصورت کلمات ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ الذی اعطانی هذا الغلام الطیب طیب اللذانی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ پاکیزہ ہتھیلیوں والا بچہ عطا فرمایا۔ جناب عبد المطلب کا یہ احساس ہے کہ یہ بچہ پاکیزہ ہتھیلیوں والا ہے۔ حضرات محترم، بابا جی عبد المطلب کی اپروچ دیکھو، یہ کہانی تو بعد میں کھلی جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مائی حلیمہ کے گھر میں پہنچے۔ حضرات محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مائی حلیمہ کا گھر میں تو شفا بن گیا۔ بندہ بیمار ہو جائے حلیمہ کے گھر میں لے جاؤ، جانور اونٹ بکری بیمار ہو جائے حلیمہ کے گھر میں لے جاؤ، وہاں کو شفا کا خانہ کھلا ہوا ہے، دار الشفا کھلا ہوا ہے، اور حضرات محترم بیمار کو لایا جاتا ہے۔ بندہ بیمار ہے تو وہ بھی لاؤ، جانور بیمار ہے تو وہ بھی لاؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معصوم ہاتھ پکڑ کے جانور کو لگایا جاتا ہے، بندے بیمار کو لگایا جاتا ہے، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، شفا بحال ہو جاتی ہے۔ جب ہم یہ چیز پڑھتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا
तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे ये पाकीज़ा हाथों वाला बच्चा अता फरमाया है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस हाथ की अज़मत उस वक़्त भी खुली बैत रिज़वान के मौके पे जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, फरमाया अबू बकर आओ बैत करो, जनाब फारूक आओ तुम भी बैत करो, जनाब अली मुर्तज़ा तुम भी आओ बैत करो, जनाब बिलाल भी बैत कर रहे हैं, जनाब अबू हुरैरा भी बैत कर रहे हैं, दीगर सहाबाए किराम भी बैत कर रहे हैं। जब बैत का अमल मुकम्मल होता है तो हजरत उस्मान गनी क्योंकि सफारती उमूर सर अंजाम देने के लिए गए हुए थे, सफ़ीर बन के अहले मक्का से बात करने के लिए, तो मेरे आका ने फरमाया, मशहूर हो गया ना कि उनको शहीद कर दिया गया है, तो आखिर में मेरे आका ने उनका हाथ अपने दूसरे हाथ पे रखा और फरमाया कि ये उस्मान का हाथ है और ये उस्मान की बैत है। पता दे दिया कि ये ना समझना कि नबी को पता नहीं है, बैत उसकी होती है जो जिंदा हो, जो मुकल्लफ हो, जो गैर मुकल्लफ हो जाए मौत का जायका चख ले, उसकी बैत नहीं होती। मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ कि उस्मान शहीद नहीं हुए, उस्मान अभी इसी जहान में है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बैत मुकम्मल हो गई। अब अल्लाह करीम ने जिब्रील अमीन को पैगाम दे के भेजा, फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। फरमाया मेरे महबूब गिरामी, जिन लोगों ने तेरे हाथ में हाथ दिया है उन्होंने तेरे हाथ में हाथ नहीं दिया, उन्होंने मेरे हाथ में हाथ दिया है। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, ऐ मेरे महबूब गिरामी, इन लोगों के हाथों के ऊपर मैं खुदा का हाथ है। ये बात थोड़ी सी बेदारी के साथ सुनने की है, थोड़ी सी बेदारी के साथ सुनने की है। इस तरह हाथ देने वालों ने तो हाथ मुस्तफ़ा के हाथ में दिया था और उस वक़्त उनकी ईद हो गई जब खुदा ने कह दिया बज़ाहिर तुमने हाथ मुस्तफ़ा के हाथ में दिया है, लेकिन हकीकत में तुमने हाथ खुदा के हाथ में दिया है। इतना तकद्दुस, इतनी पाकीज़गी, इतनी अज़मत, इतनी रिफ़त और कायनात में किस हाथ को नसीब है, ये फ़कत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल है। और जब इस पे नज़र पड़ती है, मज़ा तो सिद्दीक़ अकबर को आया होगा, मज़ा तो जनाब फारूक आज़म को आया होगा, मज़ा तो जनाब अली शेर खुदा को आया होगा। हज़रात मोहतरम, कितना पाकीज़ा एहसास होगा। आज कमाल हुआ है, हाथ मुस्तफ़ा के हाथ में दिया था, ईद हो गई, खुदा ने कहा मेरे हाथ में हाथ दिया। बस ज़ुबान हाल कहते होंगे, ए अज़मत मुरसल नूर खुदा, तेरी ज़ात सफ़ा का क्या कहना। ये बार बार इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ए अज़मत मुरसल नूर खुदा, तेरी ज़ात सफ़ा का क्या कहना। पढ़ते हैं मलाइके सल्ले अला, तेरी शान उला का क्या कहना। हज़रात मोहतरम, एक और मंजर भी देखिए, जब मक्का फतह होता है, नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जनाब बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इरशाद फरमाया, फरमाया ओ मेरे बिलाल, आज काबे की छत के ऊपर खड़े हो के अज़ान पढ़ो। हज़रत बिलाल काबे की छत के ऊपर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई कल तक जिसको
سماج والے، سوسائٹی والے، معاشرے والے، صنادید مکہ، زعماء مکہ، مکے کے سردار برابر نہیں بیٹھنے دیتے. میرے آقا نے جب کرم کیا تو فرمایا بلال کعبے کی چھت کے اوپر چڑھا. اب کاش کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی کہ جو ان کی دل کی خوشی ہے، جو ان کے دل کی لذت ہے، وہ میں اٹھا کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا. جناب بلال کا دل کہہ رہا ہوگا جسے مل گیا کملی والے کا نام اسے اس نے حضرت بلال کی نقلیں اتارنا شروع کر دی. تو آپ کو پتا ہے فتح مکہ کے موقع پہ ابھی میرا کوئی عزیز بات کر رہا تھا جس سرکار نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ اذیتیں تم نے بہت دی، تم نے ستایا بہت، تم نے آندیاں چلائیں مصیبتوں کی، لیکن میں جو کہ رحمت للعالمین ہوں اس لیے معاف کرتا ہوں. تو محضورہ وہ حضرت بلال کی نقلیں اتار رہا تھا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. آپ نے اشارہ کیا ادھر آؤ. جناب بلال کعبے کے اوپر ہیں، محضورہ نیچے کھڑا ہو کے نقلیں اتار رہا تھا. اب جناب محضورہ کہتی ہیں میں نے سوچ لیا اور سارے جہان کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت میرا علاج تو تلوار کے سوا کچھ اور نہیں. اس وقت میرا سینہ روٹیوں سے چھلنی کیا جائے گا. جب میں ڈرتا ڈرتا لرزاں و ترسا محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھا. سر کے اوپر ہاتھ رکھا. فرماتے ہیں ایک ٹھنڈک سی سینے میں اترنے لگی، ایک تسکین سی سینے میں اترنے لگی. میرا دل صاف ہونے لگا اور میں اتنا متاثر ہوا. میں نے کہا کریم مہربانی فرماؤ، اب سینہ تو صاف کر دیا ہے، مجھے کلمہ بھی پڑھا دو. بات تو میں بابا جی عبد المطلب کی سنا رہا تھا. انہوں نے فرمایا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ پاک ہاتھوں والا بیٹا، جس نے مجھے یہ پاکیزہ ہتھیلیوں والا بچہ عطا فرمایا ہے. اللہ کی محترم کتنا جامع جملہ تھا جناب بابا جی عبد المطلب کا. یہ بات پوچھنی ہے تو جناب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے. آنکھ نکل گئی، ڈھیلا سینے پہ پہنے لگا. ایک ریشہ تھا جو ابھی تک اس کو پکڑے
ہوئے تھا، آپ نے اپنا ڈیلا اپنی تلی پہ رکھا، ہاتھ پہ رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا نے اپنے دست مبارک سے سبحان اللہ، یہ شہادت کی انگلی سے اور انگوٹھے سے آپ نے ڈھیلا پکڑا اور پکڑ کے آنکھ کے یہ گوشے کے اندر، گوشہ جسم کے اندر رکھ دیا اور اوپر سے لعاب دہان، اوپر سے لعاب دہان۔ بڑے بڑے آئی اسپیشلسٹ لوگ پیدا ہوئے، اس وقت بھی بڑے بڑے ماہرین موجود ہیں جو آنکھوں کا علاج کرتے ہیں، لیکن جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشہ جسم میں وہ ڈھیلا رکھا تو وہ حضرت قتادہ کی آنکھ سمجھ گئی، آنکھ کے ریشے سمجھ گئے کہ ہمیں کچھ حکم ہو رہا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، حضرات محترم جب قتادہ کی آنکھ کے ریشوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ دیکھا تو آپس میں ایسے ملنے لگے جیسے دو بچھڑے دوست ملتے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہوتا ہے، کوئی رنگ ٹوٹ جائے تو ملنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جن کو مصطفیٰ ملا ہے تو پھر وہ بچھڑتے نہیں ہیں۔ جن کو میرے آقا ملا دے تو وہ بچھڑتے نہیں ہیں۔ اوپر سے لعاب دہن بھی لگا دیا، نہ کوئی پٹی، نہ کوئی ڈاپس، نہ کوئی قطرے، نہ کوئی احتیاط، نہ یہ کہا کہ اب سجدہ نہ کرنا۔ حضرات ایک لمحے کی بات ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ درست فرما دی اور جناب قتادہ اپنی آنکھ سے دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات سما جناب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو ٹوٹ گیا، ایک ریشہ رہ گیا تھا، وہ جنگ میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ آپ نے اپنا کٹا ہوا بازو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا، فرمایا بعد میں بازو کو دیکھیں گے، پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کر لیں۔ تلوار چلاتے رہے، جنگ کرتے رہے، دشمنوں سے لڑتے رہے، جب اللہ کریم نے فتح مبین عطا فرما پھر ڈھونڈنے لگے کہ کہیں میں نے اپنا بازو پھینکا تھا، وہ بازو پکڑا اور پکڑ کے حضور کی بارگاہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے لے کر کے، یا رسول اللہ یہ بازو ٹوٹ گیا۔ کیا سمجھ کے گئے تھے؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ کیا سمجھ کے گئے تھے؟ بے اختیار ہیں۔ کیا سمجھ کے گئے تھے؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ حضرات محترم وہ یہ سمجھ کے گئے تھے کہ اللہ نے سارے خزانوں کا امین محمد مصطفیٰ کو بنا دیا ہے۔ انہوں نے سنے ہوئے تھے یہ فرمان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بازو اٹھایا اور سیدھے سرکار کی بارگاہ
فرمایا کیا ہوا؟ اب ہڈی کٹی ہوئی، ہڈی بھی کٹی ہوئی ہے، ریشے بھی کٹے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے بازو پکڑا، بازو پکڑ کے اپنے مقام پہ رکھا۔ ہڈی نے سو خوشی منائی کہ شکر ہے مصطفیٰ کا اشارہ ہوا ہے۔ آج ہمیں تعویل ارشاد کا موقع ملا ہے، مصطفیٰ کے حکم پہ عمل کرنے کا موقع ملا ہے۔ حضرات جہاں سے ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، دونوں ہڈیاں جب بھی پا گئی، جب بھی ڈال گئی دونوں ہڈیاں، اور جہاں جہاں سے ریشے ٹوٹے ہوئے تھے وہ آپس میں جڑ گئے، اور اوپر سے میرے آقا نے لعاب دہن بھی لگا دیا۔ اتنی دیر تک کٹے ہوئے بازو کے ساتھ پھرنے والا بندہ جب ان کا بازو جڑ گیا ہوگا تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ویسے مجھے ایک بات بتائیں، پھر جب بازو جڑ جانے کے بعد انہوں نے چہرہ والضحیٰ کو دیکھا ہوگا تو ان کا احساس کیا ہوگا؟ کتنے تشکر کے احساس سے دیکھا ہوگا، کریم شکر ہے تیرا ہاتھ پکڑنے کا لطف آ گیا ہے، کریم تیری غلامی میں آنے کا لطف آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہوں گے اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائکہ صلی اللہ، تیری شان علا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائکہ صلی اللہ، تیری شان علا کا کیا کہنا۔ حضرات محترم بابا جی عبدالمطلب کا کلام ختم کرتے ہیں اور آپ کو سونے کا موقع دیتے ہیں۔ بابا جی عبدالمطلب کہتے ہیں الحمدللہ الذی اعطانی هذا الغلام الطیب الذی قد ساد فی المہد علی الغلمان، قد ساد فی المہد علی الغلمان، اعینوا بالبیت ذی الارکان۔ جناب عبدالمطلب فرماتے ہیں آزمانے والوں سن لو، کعبے کے دائیں بائیں بیٹھنے والوں سن لو، میں آج تمہیں یہ بتا رہا ہوں میرا یہ بچہ سارے کائنات کے بچوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ بابا لطف بنا دیتا ہے، واہ بابا مزہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت سنا تھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو، بہت سنا تھا ظہوری صاحب کو، بہت سنا تھا عبدالستار نیازی کو، بہت سنا تھا آدم چشتی کو، بہت سنا تھا میاں سوار کے کھڑی کو، بہت سنا تھا سلطان باہو کو، بہت سنا تھا بابا فرید کو، لیکن بابا یہ جتنے لوگ ہیں نا یہ سارے تیری گرد راہ لگتے ہیں۔ بابا جی عبدالمطلب یہ جتنے لوگ ہیں یہ تیری گرد راہ لگتے ہیں، کیا خوبصورت بات کرتے ہو۔ قد ساد فی المہد علی الغلمان، میرا یہ بچہ ساری کائنات کے بچوں کا سردار ہے۔ اور حضرات محترم اس کے اعلان اللہ نے کتنی دفعہ کروائے اور کتنی دفعہ میرا رب اعلان کروائے گا۔ میرے دوستو اس دنیا میں اللہ کریم نے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم
عرصہ گزر گیا بابا جی آدم علیہ السلام کو، کتنا عرصہ گزرا جناب حضرت شیش کو، اور کتنا عرصہ گزر گیا جناب ابراہیم علیہ السلام کو وصال فرمائے ہوئے، بہت سارے پردوں سے، بہت سارے ناموں سے پردہ اٹھا دیا تاکہ سب کو سمجھ آ جائے۔ فرمایا سارے جمع ہو جاؤ بیت المقدس میں۔ بھائی کوئی قریب رہتا ہے، کوئی دور رہتا ہے، لیکن سب کے لیے حکم ہے کہ محبوب کے آنے سے پہلے پہنچنا ہے، آگے تم سب میرے محبوب کا انتظار کرو، میرے محبوب کو کسی کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ انبیاء کرام جمع ہو گئے، حضرات محترم جیسے آپ لوگ جمع ہیں، اگر کسی ہستی نے آنا ہو اور انتظار ہو تو اس کی باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں، آ رہے ہیں، ابھی آ ہی جاتے ہیں، اور پھر ان کی مختلف شانیں بھی کھلتی ہیں، اور اللہ نے نبیوں کو اس کا شعور بھی عطا فرمایا۔ ہر ایک نبی اپنے زمانے میں میرے مصطفیٰ کے گیت گا چکا ہے، اس لیے یہ نہیں ہے کوئی اجنبی نہیں تھے، جانتے تھے اللہ نے سارے نبیوں کو یہ علم عطا فرمایا تھا کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے۔ ان میں اپنے اپنے دور میں کہنے والے یہ بھی کہتے تھے میرے امتیوں میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے بعد کس ہستی نے آنا ہے، میں عیسیٰ تو ان کے جوتیوں کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شکر کے سجدے کرو۔ اور یہاں شیخ عبدالعزیز دباغ کی بات یاد آ گئی، روح اندر ہی اندر وجد بھی ہے۔ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے، جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ بات مجھے سیب سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے، شیریں لگتی ہے، مجھے شہد سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہے، یہ مجھے دودھ سے بھی زیادہ لطیف لگتی ہے۔ جناب شیخ عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے سینے سے نور کا ایک دھاگا نکلتا ہے اور سینہ مصطفیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ہم اپنے نبی کے، ہم دونوں نبی کے، ہم مولا علی کے۔ کدی تسی دو کتے ویکھے، ایک آوارہ کتا سر سٹیا دم تھلے سٹی تے قسم کرسی دے عالم وچ کدی ادھر تھے کدی ادھر تھے، ادھروں اس نے بٹا ماریا تھے، وہ ادھر جا رہے تھے، اگوں پھر بٹا پیا تھے، پھر ادھر جا رہے تھے، گھر گھاٹ کوئی نہیں۔ اور ایک وہ کتا جو جنوں تسی راکھما کہتے ہو، گل وچ پٹا کہ سائیں دے ہاتھ وچ رسی۔ میں نے کہا میری خاموشی بھی بہت کچھ کہہ دے گی۔ گل وچ پٹا سائیں دے ہاتھ وچ رسی، جس کتے کے گلے میں پٹا ہو وہ اچھلتا ہے، کودتا ہے، بھئی ہے تو وہ بھی کتا ہے تو یہ بھی کتا، یہ اچھلتا کودتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کو اپنے مالک کے اوپر بھروسہ ہے، یہ مالک کے اوپر اعتماد کر کے اس طرح کی حرکات کر رہا ہے، کبھی اچھل کے ادھر کبھی اچھل کے ادھر جاتا ہے۔ اگر کتا گلے میں پٹا ہو اور رسی مالک کے ہاتھ میں ہو تو وہ پھولا نہیں سماتا، وہ پھولا اور اتراتا نہیں سماتا۔ حضرات میں نے صرف مثال دی ہے، ویسے ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کاش سگترا جامی نام دودے کہ بد زبانت آمن گاہے گاہے، کاش کہ آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا، آپ اپنے کتے کو بلاتے، آپ کی زبان پہ میرا نام آ جاتا، آپ کی زبان پہ میرا نام آ جاتا۔ ایک بزرگ کہنے لگے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں
ہٹا ڈالا گیا بلکہ ہمیں اشرف المخلوق انسان بنایا اور پھر سینے کا تعلق سینہ مصطفیٰ سے جوڑ لیا. ایسا چراغاں ہے سینے میں, ایسا لطف ہے کہ جہاں بھی ہوں رسی سائیں کے ہاتھ میں ہے. خلوت میں ہو تب بھی, جلوت میں ہو تب بھی, تنہائی میں ہو تب بھی, اجتماع میں ہو تب بھی, نشیب میں ہو تب بھی, فراد میں ہو تب بھی, جہاں بھی جاتے ہو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق موجود ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو نبیوں کو اللہ کریم نے فرمایا کہ تم سارے پہلے آ جاؤ, پہلے سارے کے سارے آ جاؤ. پھر اپنے محبوب کے لیے براق کا انتظام, براق کسی کے لیے ایسا نہیں ہوا, براق کا انتظام. پھر خادم کے طور پہ جبریل امین, پھر 7 فرشتوں کی بارات, 7 فرشتوں کی بارات, 70,000 ملائکہ ساتھ ساتھ ہیں. حضرات کو کیا کر رہے ہیں آج؟ اسی لیے تو ان کو ساتھ کیا گیا ہے کہ مصطفیٰ کی عظمتیں اجاگر ہو جائیں. وہ اپنے لہجے میں اپنی زبان میں کہہ رہے تھے, اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا. اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا. پڑھتے ہیں ملائکے صلی اللہ تیری شان اولا کا کیا کہنا. انتظار کر رہے ہیں انبیاء. انبیاء کی آنکھوں کی پتلیاں کتنی مقدس تھیں, لیکن آج میرے مصطفیٰ کے قدموں میں بچھی ہوئی. آج وہ ہستیاں انتظار کر رہی ہیں. جب دور سے براق نظر آیا, جس کا انتظار تھا وہ ہستی تشریف لے آئی, تو انبیاء کرام بھی کہہ رہے تھے فلک نظار زمین بہار سفینے مناؤ حضور آ گئے, حضور آ گئے, حضور آ ہو, ارے بادشاہ ہو, جناب سلیمان, جناب داؤد, ارے گج گلا ہو, ارے بادشاہ ہو, سروں کو جھکاؤ حضور آ گئے, حضور آ گئے, حضور آ گئے. براق سے نیچے اترے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کس شان سے براق سے اترے ہوں گے, کس شان سے فرشتے دائیں بائیں ہوں گے, کس شان سے نبیوں سے ملاقات ہو رہی ہوگی, کس شان سے
جب صف میں آپ کے آ کے کھڑے ہوئے تو حضرت جبریل نے بڑے ادب سے ہاتھ سے پکڑا اور مصلی امامت پہ کھڑا کیا۔ اور جبریل تو اللہ کا فرشتہ ہے، معمول من اللہ ہے، وہ اپنی مرضی سے کب کر رہا ہے۔ بازو سے پکڑا اور مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ اب میرے آقا جماعت کروا رہے ہیں۔ یہ پوری روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ اللہ کے مخلص بندے تھے، پیار والے بندے تھے۔ کتنے مخلص بندے تھے؟ جناب شعیب علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہا تھا، اتنے روتے تھے اللہ کے پیار میں، اتنے آنسو بہاتے تھے اللہ کی محبت میں کہ رو رو کے بینائی جاتی رہی۔ پھر اللہ کریم نے بینائی عطا فرمائی، پھر رونا شروع کر دیا۔ کہنے والوں نے عرض کی، اے جناب شعیب مہربانی فرمائے، نہ اتنا رویا کرے، پہلے بھی ایک دفعہ بینائی ضائع ہو چکی ہے، اب پھر آپ نے رونا شروع کر دیا ہے۔ جناب حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں دوستو، جب تک دل محبت سے معمور ہے اتنی دیر تک آنکھ رونے میں مجبور ہے۔ جنا تناند عشق سمانا تے رونا کم گناہ، اٹھ دے روندے بیندے روندے تے روندے ٹردے عشق وچ رونا این عبادت، اور عشق وچ رونا این عبادت، تے جو روے پھل پاوے، رومن نال وفا دے بوٹے، تے رہن ہمیشہ ساوے۔ ایسے خلوص والے لوگ بھی پیچھے کھڑے تھے اور آمینہ کا لال مصلی امامت پہ کھڑا تھا۔ وہ وعدہ بھی پورا ہو گیا جس وعدے کے بارے میں بھائی جان تقریر کر رہے تھے نا۔ اللہ نے فرمایا تم نے ایمان بھی لانا ہے، تم نے مدد بھی کرنی ہے، بھاری ذمہ داری قبول کرتے ہو۔ انہوں نے کہا جی بھاری ذمہ داری قبول ہے جی، جیسے حکم ہوگا ویسے ہی کریں گے۔ تو وہ تو ایک امکان میں ڈالنا تھا سب کو، تاکہ جو بھی آئے مصطفیٰ کا راستہ دیکھے۔ آنا تو میرے نبی نے آخر میں تھا، لیکن اب اللہ نے وہ جو میثاق والا وعدہ تھا یہاں پورا کروا دیا۔ سب نے کہا پیچھے اس امام کے، اور نماز پڑھ کے ان کو بھی لطف آ گیا۔ اور نماز پڑھنے کے بعد وہ یہ کہہ رہے تھے، اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، تیری شان بابا جی عبد المطلب، سبحان اللہ، کیا میلاد پڑھ کے سنایا ہے آپ نے۔ کعبے کو بھی لطف آ گیا ہوگا۔ کعبہ بھی تو ایک عرصے سے انتظار کر رہا تھا نا۔ ایک پہلے بابا دعا مانگ کے گیا تھا، ایک بابا جی پہلے بھی دعا مانگ کے گئے تھے، انہوں نے کہا تھا میں نے بہت خلوص سے بنایا ہے، جتنے خلوص سے میں نے بنایا ہے قبول فرما۔
اور اب اس کو آباد کرنے والا بھی بھیج دیں، اس کو آباد کرنے والا بھی۔ تو بابا جی میلاد پڑھ کے نا اصل میں شاید کعبۃ اللہ کو بھی مبارکباد دے رہے تھے، لے ان تیرے وقت بھی جاگن لگے، لے تیرے وقت بھی ان جاگن لگے۔ 360 بت خلقت نے بتیرا عرصہ پوجن، ان آگیا سونا ہاتھ نال اپنے ہاتھاں نال انہوں چکنا چور کرے سی، انہوں توڑے گا ایسا شان والا نبی آگئے۔ حضرات محترم، میں نے بابا جی عبدالمطلب کے 2 شعر آپ کو سنائے ہیں، سن کے لطف تو آیا، مجھے تو بڑا مزہ آیا، مجھے تو بابا جی عبدالمطلب کے اس کلام نے بڑا مزہ دیا، بڑا لطف آیا ہے۔ میں یہ 5ویں تقریر ہے آج کے دن کی، اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں کچھ بول پاؤں گا کہ نہیں، لیکن جب بابا جی کا کلام پڑھا ہے تو لطف ہی بڑا ہے، سرور ہی بڑا آگے ہے۔